نبوت کا سلسلہ جاری کیا. تو کائنات بھائی جو آپ نے کہا نا کہ اولیاء کرام نے ذل بروز کا لفظ استعمال کیا، تو ذل کا کیا مطلب ہے؟ ایک بیٹا باپ کا ذل ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا باپ کا آئی ذل ہو تھنک سکتا ہے؟ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت لٹریچر ذل بروز کے اوپر پڑا ہوا ہے، صرف احمدیوں کا نہیں، احمدیوں سے پہلے بھی پرانے اولیاء صوفیہ، جس طرح میں نے کہا ہے. میرے خیال سے مجھے اتنا علم نہیں تھا جب تک میں نے خود جا کے ایک اپنی لائبریری کے اندر، میں نے جو ہماری یہاں پہ لائبریری تھی نا، اس کا نام ہے ذیشان بھائی جانتے ہوں گے، الشرکۃ الاسلامیہ. وہاں پہ ایک سیکشن میں انہوں نے ود ریفرنسز پوری ایک لٹریچر بھری ہوئی ہے، جس کی جو آج کل ہمارے احمدی حضرات بھی پیش کر رہے ہیں اپنی براڈس کے اوپر، وتھ کتاب وتھ ریفرنسز کی. یار دیکھو، ان اولیاء حضرات نے، ان صوفیہ حضرات نے ذل بروز کا ٹرمینالوجی ان مینی 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 سینس یوز کی ہے اور استدلال لیا ہے کہیں نہ کہیں. اور وہ ہے قرآن میں کی اسپیسیفک جو آیت ہے، وہ سراج المنیر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہا ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک سورج، ایک لائٹ، ایک لیمپ آف لائٹ ہے، ایک سورج سے ان کو ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے، جو روشنی دیتے ہیں پوری دنیا کو. تو وہ اس کی تشریح کے اندر بہت سارے اولیاء صوفیہ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، ذل بروز اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بہت لکھی ہوئی ہیں. لیکن کہنے تو کا کیا میرا ایسا بھی مطلب، تو ہو سکتا ہے؟ جی 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 جی، بولیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بولیں. یہ ہے باتیں صوفیہ کی، یہ ہے باتیں اولیاء کی. لیکن جہاں تک ایمان کا سوال ہے نا، جہاں تک آپ کے ایمان کا سوال ہے، وہ اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھیں نہ پڑھیں، آن بورڈ نہ لیں، تو آپ کی کوئی ذات پہ کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. آئی تھنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتانے کی صرف کوشش کی ہے کہ آپ اپنی زندگی اللہ کو مانتے ہوئے گزاریں. تمام جتنے نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کو مانتے ہوئے گزاریں. جو تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو مانتے ہوئے گزاریں اور اس کے مطابق ہو بہو کوشش کریں، حتیٰ تک پوری کوشش کریں گزارنے کی زندگی. اور اس سے زیادہ میرے خیال سے ان کا کوئی پیغام نہیں تھا. اور اپنے ہم سب کے لیے وہ ایک زندگی کا ایک ہمارے لیے وہ ہیں آئیڈیل ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ الگ بات ہے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہی تھی کہ آپ ہر لحاظ سے مجھے فالو کرنے کی کوشش کریں، ہر چیز میں مجھے فالو کرنے کی کوشش کریں. یہ الگ بات ہے کہ کرنا کوئی اس طرف پہنچ نہیں سکتا. بس اتنی سی زندگی ہے. یہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو اسپیسیفک بات ہے نا ذل بروز کی لے کے، وہ جو اولیاء صوفیہ اور پوری لٹریچر پڑی ہے، وہ اب مرزا صاحب نے جو بھی کچھ لکھا وغیرہ، اس چیز کے اوپر آپ فوکس نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. میں نے اس طرح یہ جو بات کی تھی نا سائیکولوجیکلی والی، میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. اب ایک شخص ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے نا کثر حسرت سے پیش ہوئی ہے، میں نماز میں اللہ کے حضور موجود تھا، میں دعا کر رہا تھا، میں سجدے میں تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا، یا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محسوس ہوا، یا خواب میں میری آنکھ لگی، یا نماز میں میری آنکھ لگی، یا تھوڑی دیر کے لیے میں کسی حالت میں چلا گیا، وہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے، اس کو واقعی وہ چیز محسوس ہوئی، تو آپ اس کو کیا جھوٹا کہیں گے؟ کیونکہ اس کے ایکسپیرینس کے مطابق، مائنڈ یو کہ اس شخص کے ایکسپیرینس کے مطابق جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں وہ حقیقت ہے کہ اس کو ایز اٹ از محسوس ہوا ہے، اس لیے اس نے آگے بیان کر دی. آپ جھوٹا تب کہیں گے جب اس کو پتا ہو کہ اس کو محسوس نہیں ہوا. جھوٹا تب کہیں گے اس کو جب آپ اس کو پتا ہو کہ آپ کو 100% یقین ہو، ایویلویشن کے بعد، سرٹیفائڈ ایویلویشن کے بعد، جو کہ اس زمانے میں نہیں تھی، کہ پتا ہو آپ کو کہ واقعی اس کو یہ محسوس نہیں ہوا اور یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، دین آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے کہہ دی ہے، اس کو محسوس ہوئی ہے، تو گاڈ نوز. اس لیے لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ایمان ہمارا اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کسی چیز سے. اس چیز کو نہ ماننے سے، اس چیز کو نہ دیکھنے سے ہمیں افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ میرا بس اس بارے میں کہنا ہے. اچھا، جو ذل بروز کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ بڑی لٹریچر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر کیا کسی نے کہا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی بن گیا ہوں، یا کسی نے یہ کہا ہے کہ میں ذلی بروزی طور پر رسول اللہ خود بن گیا ہوں؟ کیا کسی نے یہ کہا ہے نبی یا رسول اللہ خود بن گیا؟
ایک جگہ بلکہ میرے پاس وہ لٹریچر میں نے نوٹ ڈاؤن بھی کیا تھا ایک جگہ، اور وہ آپ کی کسی سنی ہے جو بابر صاحب ہے، انہوں نے بابر نام کے کوئی ہیں ادھر، انہوں نے اس کو اتھینٹیکیٹ بھی کیا تھا کہ ہاں یہ ایسی بات لکھی ہوئی تھی. وہ ذلی بروزی نبوت کے منصب پہ فائز ہونا کسی یہ بات لکھی ہوئی ہے البتہ. اور کہ وہ ذلی بروزی نبی بن گئے تھے؟ نہیں، ذلی بروزی نبوت کے منصب پہ فائز ہونا. سمجھ آ رہی میری بات؟ ایگزیکٹ ورڈنگ یہ. اچھا، یعنی کہ وہ ذلی بروزی نبی کے منصب پہ فائز ہو گئے، نبوت کے منصب پہ فائز ہونا. اچھا، اب اگلا سنیے گا. تو مرزا صاحب بھی تو عالم ہی تھے نا؟ بالکل، وہ عالم تھے اپنے زمانے کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ بھی عالم ہی ہے جنہوں نے کہہ دیا. بالکل بالکل بالکل. تو اگر اس یعنی کہ ان عالم نے اگر کوئی میں لفظ استعمال کروں کہ چول ہی کہوں گا کہ مار دی ہے، تو کوئی اور مار دے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں جی ایک پہلے نے بھی چول ماری تھی، یا وہ جو 30 پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جی بھائی وہ بھی تو مسلمان ہی تھے. جنہوں نے یہ کام کیے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ جو باولا تھا نا وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتا تھا. یہ جو مسلمہ تھا نا یہ بھی اللہ کے رسول کو جب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہاتھ لکھا تھا تو اللہ کا رسول ہی کہا تھا. اور جب یہ اپنے لوگوں کو بیعت لیتا تھا نا، یہ اللہ کو لا شریک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا. تو یہ سارے اپنی طرف کے جو تھے نا عالم ہی تھے. اگر انہوں نے قذابوں نے کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ کیا تو مرزا صاحب بھی تو عالم ہی تھے. پھر بات ختم ہوگی کہ بھئی آپ کے لٹریچر میں سمپل. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ عالم تھے اپنے زمانے کے، ایک اچھے عالم تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے صحیح لکھی ہیں، اچھی لکھی ہوں گی، لیکن یہ کہ عالم تھے بس. ٹھیک ہے. اگر کسی نے یہ بات کہہ دی کہ میں ذلی بروزی طور پہ نبوت کے منصب پر فائز ہو گیا، تو یہ چول سے کم کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے جو ہے نا ایمان پر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ وہ مسلمان بھی رہا کہ نہیں رہا اس کا. کیونکہ رسول اللہ کی بات کا ٹوٹل انکار کر دینا، ہم نے تو اس کو نہیں اون کرتے. اگر کوئی شخص کہ اچھا مرزا صاحب نے یہ سوچ کے، کیونکہ وہ جو ایک چشتی فلانا تھا عالم، اس نے یہ بات کہہ دی تو میں نے بھی کہہ دی، تو آپ دیکھیں جی آپ کے بندے نے بھی کہی تھی، ہم تو اون نہیں کر رہے، آپ بھی ڈس اون کر دیں. ہمت کریں. وہ اتنی سی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کو سوچنے کی. آپ سوچ رہے ہیں، میں تو نہیں سوچ رہا ذرا بھی. میں تو کہتا ہوں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے ذرا. کنڈ یہ ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے، شاید آپ کے لیے نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بیچارے کیا کہتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا آپ کی 5ویں نسل مخالفت کر رہی ہے، گزر گئی ہے سچائی کی دلیل میں. ابن آدم اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو مرزا صاحب کو نہ ماننے والا وہ دائرہ احمدیت سے کیسے خارج ہو جاتا ہے؟ دائرہ احمدیت سے خارج ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے تو نہیں خارج ہوتا نا میرے بھائی. یہ تو میں نے کہا ہے نا، یہ تو میں نے جان بوجھ کر کہا ہے. وہاں پر تو دائرہ اسلام ہی لکھا ہوا ہے نا. دائرہ اسلام سے کوئی خارج نہیں ہوتا. سوری ٹو سے، دائرہ اسلام سے کوئی خارج نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں عثمان کتنے مشکل ڈال دی ہے مرزا صاحب نے. یعنی کہ کئی بھائی جو ہیں وہ ان کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، وہ پوری بات سے سٹیپ ڈاؤن بیک بھی نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی سچائی کی دلیل دیکھیں جی ہم کدھر سے کدھر پہنچ گئے. دیکھیں جہاں تک اچھا مرزا صاحب کی ایک چیز سے جو میں فی الوقت ایگری پہ ہوں وہ یہ ہے، وہ غامدی صاحب کی اور ان کی جو آپس میں میچ کرتی ہے، وہ دونوں کی ان چیزوں سے میں ایگری ہوں. وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر. باقی مجھے نہیں پتا، باقی آئی ڈونٹ نو یار. باقی آپ کو سوچنا بھی دیکھو، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ نہ ثابت کرے نا تو پھر وہ ابن مریم اور مسیح یار وہ تو غامدی صاحب نے بھی کیا نا. غامدی صاحب کو کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، نہیں کہہ رہے نا. وہ نہیں کہتے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے تو فارمولہ اس لیے اٹھایا نا، ایکویشن سولو کرنی ہے. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. یہی ہے، وہ غامدی صاحب نے بھی اسی طرح استدلال لیا ہے. اور آئی تھنک یہ جو توفینی ایک ورڈ ہے نا، اس کو بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں یار ان کے پاس، اسپیشلی غامدی صاحب کے پاس تو بہت ہی اسٹرانگ دلائل ہے. تو بھائی وہ اسٹرانگ دلائل جو ہے نا، متوفی کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، توفی کا جو ورڈ ہے وہ اسٹرانگ دلائل نہیں ہے. وہ عربی لغت میں وفات کے ورڈ ہے اس کے اندر.
آپ یہ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا، یہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ جذباتی ہو کے وہ بندے کا مقدمہ خراب ہوتا ہے. اب کسی بھی پوچھیں کہ وفات کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا متوفی ہو گیا، توفی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. لیکن قرآن کے اندر یہ ورڈ یوز ہوا ہے آلریڈی کہ انکانشیس کو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے، جو انکانشیس ہو گیا. جب بندہ رات کو سو جاتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے باہر، اس وقت وہ اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو مشکل مقابلے کی صورت میں آتی ہے نا. اگر آپ لغت دیکھیں گے تو لغت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، باقی جگہ اگر ہم یہی استدلال لے رہے ہیں، باقی جتنے بھی جہاں جہاں آیا ہے، صرف ایک جگہ پہ الگ لے رہے ہیں، تو یہ ایک بات ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایسا تو اور نیچر، سائنس، جو مرضی آپ کہہ لیں، یا ہر طرح کا دلائل آپ کہہ لیں، یہ آپ کو تھوڑا سا ہضم کرنا بات مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک اسپیسیفک چیز نا، صحیح کہا تھا. یہ جو اپنے آپ کے ایک بھائی ہیں، کا نام ہے ان کا آصف نام کے کر کے کوئی آتے ہیں، کون ہے وہ؟ آصف کر کے ہیں کوئی اے ڈی گروپ کے. عاصم ندیم. ہاں جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک احمدی حضرات کے لیے وہ چاہے احمدیت کو اوور آل چھوڑ بھی دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایک چیز بہت، اس چیز کو کبھی وہ بڑا سب سے زیادہ ہارڈ ہے، جو اس چیز کو سمجھ پانا یا سوچ پانا یا اس کو چھوڑ پانا. انہوں نے بھی بات کی تھی، اور میں ان سے بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو عقیدہ ہے نا، اس کو ہٹا پانا وہ ایک بنیادی چیز ہے، جو جس پہ وہ ان کی ایک پلر، اس کو نہیں ہٹا سکے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ہٹانا. ہاں، نبوت ختم ہے، اس چیز کو ہر کوئی مان سکتا ہے، آرام سے مان سکتا ہے، کیونکہ بہت لمبی شاخیں لے کے آنا پڑ رہا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں اتنی کلیئر بات ہے. سوری انٹرپٹ کیا، آپ پیچھے ایک بات کر کے آئے تھے، کلیریفیکیشن تھوڑی سی کر دیں. جو آپ نے وہ پڑھا تھا کسی بندے کا، وہ ذلی بروزی طور پر فائز ہونا منصب نبوت پر، کیا اس بندے کا کلیم اپنے بارے میں تھا یا وہ کسی کے بارے میں یہ بات منسوخ کر رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے کی یا یہ کمالات تھے ان نہیں، کے انہوں نے پاس؟ اپنے بارے میں کی ہوئی ہے، اپنے بارے میں کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو ماننا کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ اپنی بات درست ہے، نہ ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، نہ ان کی اس تحریر کو ماننا ایمان کا حصہ. ہاں، ان کو لوگ ابھی بھی بہت سارا ولی اللہ میں سے ایک ولی اللہ مانتے ہیں اور کافی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی اسپیسیفک ایک بات کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ لیکن بابر بھائی سے میری اس بارے میں کلیم کیا گفتگو ہوئی تھی اس بارے میں. اور وہ کون سی شخصیت ہے، ان کا نام بھی بتا دیں، یار کیونکہ مجھے نہیں لگتا کوئی میرے ایسا دماغ ہے میں جس بھی کے نہیں آ فالوور ہوں گے. رہی، میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہی، بلکہ میرے پاس اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کہیں اپنے پرانے موبائل میں پڑی ہوئی، مجھے نکالنی پڑے گی. چلے کوئی نہیں، جب آئے گی تو پلیز بتا دینا یا پھر کلیریفائی کر دینا بعد میں کبھی، تو اس کو دیکھ لینا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا عالم ہے جس نے اپنے نہیں بارے وہ میں یہ اتنے claim ہیں کیا ہے یار وہ، اور لیکن اس کے یہ فالوور کہ وہ یہ نہیں کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں. ان ایسنس ایک اسپیسیفک ورڈ استعمال کیا تھا، اسپیسیفک تحریر ہے، تو اس میں وہ میں آپ کو چلیں ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں یہی تھا کہ دیکھیں، جتنی بھی یہ تحریرات لکھی گئی ہیں، نہ اس پہ ایمان لانا ہمارا فرض ہے، نہ اس پہ بات کرنا ہمارا فرض ہے، نہ ہی اس پہ گفت و شنید یا اس پہ کوئی چیز اس کو سیریس لے لینا یا ایمان کا حصہ بنانا ہمارا فرض ہے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ جواب صحیح ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مانے بغیر بھی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وائی ناٹ؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، صحیح. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ میں دیکھ نہیں سکا کس بھائی نے بات کی ہے کہ غامدی صاحب کے بہت اچھے دلائل، انہوں نے تعریف کی غامدی صاحب کی. تو دیکھیں، اگر وہ اس کے اوپر اگر کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے، حافظ زبیر صاحب نے اس پہ تحقیق کی ہے، اور اگر چاہیں تو وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو خواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو موتا کی حدیث سے غامدی صاحب نے یہ لیا ہے کہ یہ خواب کی بات ہے. اس حدیث پہ یہ بحث کی ہے اور اس آیت پہ یہ بحث کی ہے،
तो डॉक्टर साहब की वो यूट्यूब पे पड़ा है वो सारा क्लिप ना, क्लिप में पूरा बयान है 1 घंटे का उसके ऊपर, तो वहां पर देख लें। अरे आई थिंक मैं आपको बताऊं, एक ज़माना था जो मुझे बहुत सारी बातें नहीं समझ आती थी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन किया करता था, बहुत सारी चीज़ों को देखा करता था इस्लाम के अंदर चीज़ों को, मैं एक अलग किस्म का इंसान था, ठीक है ना? लेकिन आई थिंक गांधी साहब ने मेरे ऊपर काफ़ी एक इफेक्ट डाला है कि आई थिंक वो एक तरह के इस तरह के आलिम हैं जो आजकल की यंग जनरेशन के लिए जो एक वायलेंट चीज़ों को या उन चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर देती है या उनको समझ के इस्लाम से ही मतनफ़र हो जाती है, उनके लिए बड़े सही साबित हुए हैं, उस लिहाज से एक अच्छी शख्सियत साबित हुए हैं गांधी साहब। उनको नहीं, देखिए उससे बेहतर मेरे पे सर सैयद अहमद खान भी थे जो अकली दलाइल पे वो चीजें लेकर आए, लोगों ने उनको भी पसंद किया है। बात ये नहीं है कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, जी जी बात ये है कि जो आप दलाइल दे रहे हैं तो उन दलाइल की हैसियत है। जी जी अब गांधी साहब की जो दलाइल है एक आमी आदमी के सामने वो रखे जाते हैं, वो इसमें कोई शक की बात नहीं, वो बड़े अपना इल्म रखते हैं, साहिब बसीरत आदमी है। लेकिन अगर वो एक बात रख रहे हैं एक आमी आदमी के लिए तो समझ ही आता है कि हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, तो वो ये है कि आप थोड़ा सा उस पर तहकीक भी कर लें, जो कवायद हैं, जो असूल हैं, तो उस पर गांधी साहब पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो दूसरी तरफ की बात भी अगर सुन ली जाए तो फिर समझने में मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल पेश आए। हाँ जी सही बात है, सही बात है। हर देखें कैरेट भाई, हर चीज का अगर बात की जाए, हाँ बस आखिरी जुमला में फिर बिजी हो जाऊंगा। नई नस्ल के लिए बात की जाए तो देखो फिर एक और तबका है जिसको हम इस्माइलिया कहते हैं, इस्माइली। तो वहाँ तो नई नस्ल के लिए बहुत कशिश है। वहाँ पर देखें, वहाँ पर वो तो बिल्कुल बहुत ही आसान कर दिया है, सब चीजें खोल के उन्होंने रख दी हैं, तो बिल्कुल अट्रैक्शन है वहाँ पर। हाँ नहीं, मैं गया हूँ, मैं ये जो अपने इस्माइली लोग हैं उन जैसे उनका जो जिस तरह का नेटवर्क है ना, और उनका जितना सपोर्ट सिस्टम है ना आपस में, आई थिंक अहमदिया जमात में वो अभी बहुत सदियां लगेंगी। बड़ा जबरदस्त सपोर्ट नेटवर्क है वहां पे, और मुसलमानों को भी आई थिंक उधर तक पहुंचने में काफी मुश्किल पेश आएगी। जो उन्होंने सपोर्ट नेटवर्क, मैं कह रहा हूँ दुनियावी लिहाज की बात कर रहा हूँ मैं, दुनियावी लिहाज से उनका सपोर्ट नेटवर्क बड़ा तगड़ा है, और वो लोगों को, बच्चों को शुरू से सपोर्ट करना शुरू करते हैं और उसको कहीं ना कहीं पहुंचा के ही दम लेते हैं अच्छी जगह। और उनका आपस में जो सपोर्ट नेटवर्क है कि किसी एक आदमी को तकलीफ हो रही हो, किसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो सारे ही जुड़ जाते हैं। तो वो बड़ा एक पूरा डिपार्टमेंटल वाइज उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, बड़ी फ्रैक्शन है वहां पे। सही कह रहे हैं आप। जी डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी वो मुझे पता है। वो देखिए जब आप खैर अगर कोई अगर आप जरा देखें डॉक्टर हाफिज जुबैर साहब ਪਾਵਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ